جانم فدائے ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب کے سامنے قرآن پاک سے 4 آیات بینات تلاوت کی اور ان سے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت کیا کہ وہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالہ سے وہ نازل تھی۔ اہل سنہ کی کتب اور اہل تشیع کی تفسیر مجموع البیان سے یہ ثابت کیا۔ آج کی اس مختصر 12 دسمبر 2025 کے خطبہ جمعہ میں ایمان خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 10 احادیث یعنی حدیثی دلائل دے کر آپ کے ایمان کے اوپر دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کیسے عظیم صحابی ہیں، خود بھی صحابی، آپ کی بیگم ام رومان بھی صحابیہ، 2 بیٹیاں اماں عائشہ اور سیدہ اسماء دونوں صحابیہ، نواسہ عبداللہ صحابی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ کے داماد بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیہ، پورا خاندان صحابیت سے شرف سے مالا مال ہے۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان جنتی ہی جنتی ہے۔ آپ کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، ہجرت میں حضور کے ساتھ چلنے والے، غار ثور میں پہلے داخل ہونے والے، سب سے پہلے کعبہ کے پاس جا کے خطبہ ارشاد فرمانے والے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے والے، جنہیں قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کا لقب عطا کیا، اور جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بغیر دلیل کے ایمان قبول کرنے والے وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ معاف کرنے والے، جن کو 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ عظیم صحابی ہیں، جن کی شان کے اندر، جن کی عزت و رفت کے اندر میں پہلی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیان، ہر فضیلت کے وہ جامع، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سب سے پہلی حدیث شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فرماتے ہیں اتیتہ، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا قلت ای الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ قال عائشہ، تو آپ نے فرمایا میری عائشہ مجھے پیاری لگتی ہے۔ فقلت من الرجال، میں نے فرمایا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مردوں میں سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال ابوہا، مجھے میری پیاری عائشہ کے ابو سب سے پیارے لگتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر فضل ابی بکر کے اندر رقم الحدیث ہے 3662 نمبر۔ دوسری فضیلت، دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ اس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 کپڑے دیے، 2 کھجور دیے، جو بھی چیز دی، جو 2 دیے، تو اسے جنت کے 2 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ دعی من باب الجہاد، جہاد والے کو جہاد والے دروازے سے۔ دعی من باب الصدقہ، صدقہ دینے والے کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ حدیث سے بیان فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ،
روزے دار کو باب ریان یا باب سیام سے بلایا جائے گا۔ وہیں بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیں حل یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے اللہ کے نبی جی کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اور سنو لوگو، اللہ کے نبی کی زبان ہے، آپ فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں میرا صدیق، ایک بندہ غیم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے ابو بکر تم انہی میں سے ہو جنہیں جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر 3666 نمبر ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر فضائل و صحاب النبی کے چیپٹر کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ رقم الحدیث ہے 3671۔ حدیث بیان کرنے والے محمد بن حنفیہ، یہ کون ہے؟ اہل بیت کے فرزند ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کرتے ہیں اپنے والد ماجد سے، بابا مجھے جواب دیں، قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے ابو جی بتائیں رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے بیٹے محمد بن حنفیہ، رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین بندہ پوچھتے ہو تو قال ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قلت ثم من، حضرت محمد بن حنفیہ پوچھتے ابو اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، اے بیٹے حضرت ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان ثم أنت، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ اب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، میں نے خود ہی کہہ دیا ابو تیسرا نمبر تو آپ کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا قال ما انا الا رجل من المسلمین، اے میرا بیٹا محمد میں عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک عام شخص ہوں، یہ ہے میرے امام، یہ ہے امیر المومنین الحدیث کے امام، مسلمانوں کے امام، جس کو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جس نے میرے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میرے علی سے عداوت دشمنی رکھی اس نے محمد الرسول اللہ سے رکھی، اور جس نے محمد الرسول اللہ سے دشمنی رکھی اس ظالم نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ میں اپنے ہر خطبہ جمعہ کے اندر جب بھی اہل بیت حضرت حسن حسین کی شان بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کے چھوٹے سے افراد یا بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی دل میں کینہ ہو، بغض و عداوت ہو، اللہ ہمارے لاشوں کو تعفن زدہ کر دینا، اللہ قبر نصیب نہ کرنا۔ ہمارے دل اہل بیت کے غلام ہیں، ہماری زبان اہل بیت کی غلام، ہمارے خطاب اہل بیت کی بیان میں، ہماری تقاریر اہل بیت کی شان میں، ہماری زبانیں بیان کریں اہل بیت کے ترانے۔ ہمیں نبی کے خاندان سے بڑا پیار ہے، ہم تنقیص کے قائل نہیں ہیں، ہم نقص کے قائل نہیں ہیں، جتنی شان بیان ہے اتنی بیان کرتے ہیں، نہ اس سے بڑھاتے ہیں نہ اس سے کم کرتے ہیں۔ یہی حدیث جب میں نے پچھلے سال بیان کی میرے بھائی محمد جمعید شیخ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے نیٹ پر جا کے جمعے کے بعد 3671 نمبر روایت صحیح البخاری سے سرچ کی تو یہی حدیث فوراً سامنے آ گئی۔ چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں،
متفقن علی، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت جابر بن مطعم حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء، ایک عورت آپ سے کسی معاملے میں بات کرنے لگی، فامرہا ان ترجع الیہ، آپ نے فرمایا چلی جا پھر واپس آنا، قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم مجدک، وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی کیا خیال ہے میں کل آپ کے پاس ہوں اور آپ کو دنیا میں نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، وہ آپ کی موت مراد لے رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن لم تجدینی فآتی ابا بکر، میں اللہ والی کل تو آئے مجھے دنیا میں نہ پائے تو سیدھی میرے صدیق اکبر کے پاس چلی جانا۔ غور کریں ان الفاظ پر، فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَآتِي أَبَا بَكْرٍ، فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَآتِي أَبَا بَكْرٍ، مجھے نہ پائے تو میرے صدیق کے پاس چلی جانا۔ پانچویں حدیث ملاحظہ فرمائے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 3710 نمبر، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور کہا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا تو میں نے پوچھا کون، کہا کہ فقال ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ اللہ کے نبی کو جا کر بتایا، پیارےو دروازے پر حضرت صدیق اکبر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی جی وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَنْهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، جاؤ جاؤ میرے صدیق اکبر کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جا کے جنت کی بشارت بھی سنا دو زبان محمد رسول اللہ سے۔ دروازہ بھی ان کے لیے کھولو اور کہو کہ تمہیں دو جہانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ چھٹی حدیث ملاحظہ فرمائیں، اماں جی عائشہ بیان فرماتی ہیں آپ کا مرض شدت پکڑ گیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، فرمایا ہم ینتظرونک، حضور وہ آپ کے منتظر ہیں۔ ٹب میں پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا، کھڑا ہونا چاہا پھر بے ہوش ہو گئے۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، 3 بار مسلسل کوشش کی نہیں کھڑے ہو سکے۔ آخر کار اللہ کے نبی نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے میری پیاری عائشہ میرے ابو بکر کو حکم دو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ صحیح بخاری کے اندر 664 نمبر حدیث ہے یہ۔ 7ویں حدیث ملاحظہ فرمایا، اللہ کے نبی کی بیماری کے ایام شروع ہوئے، آپ نے فرمایا میری پیاری عائشہ ادعی لی ابا کی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، پیاری عائشہ جلدی اپنے ابو بکر اور حضرت اپنے بھائی کو بلاؤ، میں کتاب لکھ کر دینا چاہتا ہوں، مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے یا کوئی کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا، میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا کہ اللہ انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت سے، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور خلیفہ ہو۔
بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر مناقب کے اندر، مسلم شریف کے اندر 2387 نمبر روایت ہے، بخاری کے اندر 56-66 نمبر روایت ہے، مناقب کے باب کے اندر 8ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں، اعلان فرماتے ہیں من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، فرمایا جو جنگ تبوک کے لیے چندہ دے گیا، تیاری کرے گا، تعاون کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ بڑے جوش و خروش سے جا رہے ہیں، کوئی 2 سیر کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی چاندی سونے کے سکے لے کے آ رہا ہے، کوئی 100 ہزار اونٹ سامان سے لدے لا رہا ہے، کوئی گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر دل میں کہہ رہے ہیں آج میں اپنے بھائی ابو بکر سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا، جاتے ہیں گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے اپنے مال فنڈ چندے جمع کروا رہے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی اس وقت اپنے ابو بکر سے جن کے بارے میں آتا ہے وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر محمد عربی کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے میرا پیارا صدیق ما ابقیت لأہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال ابو بکر ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی جی میں اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے اللہ چھوڑایا اور اللہ کا رسول چھوڑایا، باقی جتنا میرا مال و متاع تھا میں نے لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، سب کچھ میں نے آپ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کے لیے چندہ دے گا، جو غزوہ تبوک کے لیے مال دے گا، غزوہ تبوک کے لیے جو مال جمع کرائے گا، میں اللہ کا نبی اپنی زبان نبوت سے اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے عظیم صحابی پہلے مسلمان نے گھر کا جتنا مال و متاع تھا اٹھا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور 9ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، نبی کریم فرما رہے کہ من جر ثوبہ خیلا ولم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو بندہ اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہے، اپنے چادر تہبند کو گھسیٹتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ حدیث جب آپ نے بیان فرمائی تو فقال ابو بکر یا رسول اللہ ازاری یسترخی، اللہ کے نبی جی میں کوشش بڑی کرتا ہوں، الا ان تعاہدا، کوشش بڑی کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ازار نیچے لٹک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا انکا لستا، اے میرا صدیق جو لوگ جان بوجھ کر تکبر سے کرتے ہیں تو ان میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ یہ بخاری کے اندر روایت ہے، مشکات المصابیح کے اندر دوسری جلد کے اندر یہ 4171 نمبر روایت ہے۔ اور اسی طرح 10ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے صبح روزہ کس نے رکھا؟ قال ابو بکر آنا، اللہ کے نبی جی میں نے رکھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ، آج جنازہ کس نے جا کے پڑھا؟ قال ابو بکر آنا، اللہ کے نبی جی میں نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، فقال ابو بکر آنا،
اے صحابہ تم میں سے آج فقیر کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی نے چوتھا سوال کیا، فمن دعا منکم اليوم مریضا قال ابو بکر انا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے۔ فقال رسول اللہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں سمجھو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 1028 نمبر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث، فضل الصدقہ کے اندر، کتاب الزکوٰۃ کے اندر بھی یہ حدیث 1798 نمبر یہ موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 10 احادیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی شان کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت پیار کی اور ان کے ساتھ الفت کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ اللہ پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 قرآن کی آیات اور یہ 10 احادیث ایمان صدیق اکبر کی بیان اور واضح دلائل اور ثبوت ہیں، جو ان کے ایمان کے منکر ہیں یا ان کے سامنے ایک درد دل سے دعوت پیش کی گئی ہے۔ خدا را اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔